جس کو جو اپنے اندر بھڑاس تھی انہوں نے مولانا پر نکالی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ٹویٹ کر کے ان کا منہ توڑ ان کو جواب دے دیا ہے، جو اندر ہمارا دیندار طبقہ بھی ملوث تھا، کسی نے نہیں روکا، کوئی سیاسی جماعت روکنے والی نہیں ہے۔ اور پھر مولانا جمیل صاحب نے ان تمام ولاگرز، ان یوٹیوبر سے بھی گزارش کی ہے جو جھوٹ بول رہے ہیں چند ویوز کی خاطر، دھوکہ دے رہے ہیں، تھمبنیل کوئی بنا کر لگا دیا، بات پیچھے کوئی اور ہوتی۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مولانا جمیل صاحب کے ساتھ واقعہ ہوا اور اس واقعے کو آڑ بنا کر حاسدین آئے اور انہوں نے مولانا کے اوپر جو تان تشنیع کیا، الامان والحفیظ، جس کو جو اپنے اندر بھڑاس تھی انہوں نے مولانا پر نکالی۔ کنہی لوگوں نے بھڑاس نکالی، مولانا تو اندر سے رافضی ہیں، اندر سے شیعہ ہیں، باہر سے یہ سنی بنے پھرتے ہیں، مولانا شیعوں سے ملتے ہیں، مولانا نے اہل بیت کو بیان کیا، مولانا نے صحابہ کے بارے میں ڈنڈی ماری، جو جس کے جی میں تھا نا اس نے وہی نکالا باہر۔ اور کتنے ایسے منافقین بے نقاب ہوئے جو مولانا جمیل صاحب کو ٹارگٹ اور نشانہ بنا رہے تھے۔ پھر کنہی لوگوں نے ویڈیو اٹھائی اور کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے مولانا کو بیان سے روک دیا ہے، دیکھو یہ ویڈیو چل رہی ہے، مولانا بیان سے اٹھ کر واپس جا رہے ہیں، جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور جی منصیرہ کے اندر تبلیغ والوں نے یہ کیا، تبلیغ والوں نے وہ کیا، مولانا کو بیان نہ دیا، مولانا تو عمران خان کی حمایت کی ہے، مولانا کو تبلیغ والوں نے تبلیغ سے نکال دیا، مولانا کو بیان سے روک دیا، جو جس کے جی میں آ رہا تھا اس نے وہی کیا ہے۔ اب مولانا جمیل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب نے سب کچھ واضح کر دیا، سب کچھ بتا دیا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ٹویٹ کر کے ان کا منہ توڑ ان کو جواب دے دیا ہے، جو مولانا پر تہمتیں لگا رہے تھے، جو مولانا پر الزام تراشی کر رہے تھے، جو مولانا کو ٹارگٹ اور نشانہ بنا رہے تھے، جو مولانا طارق جمیل صاحب کی 52 سال کی خدمات کو جو ہے خاک کر رہے تھے، صفر میں ملا رہے تھے، وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ والوں نے منع کیا، وہ لوگ جو کہہ رہے تھے عمران خان کی حمایت میں جرنیل گئے ہیں رائیونڈ مرکز میں، انہوں نے جا کے مرکز والوں کو منع کیا، مرکز والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اب ان لوگوں کا مشن مقصد یہ تھا کہ اپنا یوٹیوب چینل چمکانا، اپنا یوٹیوب چینل پر ویوز لے کر آنے ہیں، اور اس کے اندر ہمارا دیندار طبقہ بھی ملوث تھا۔ جھوٹی ویڈیو اٹھا رہے تھے جامعہ بنوریا کے اندر، جو مولانا جمیل صاحب نے بیان کیا، بیان کے بعد اٹھ کر اپنی رہائشگاہ کمرے کی طرف جا رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو اب لوگ مولانا جمیل صاحب وہاں سے اٹھ رہے ہیں، مولانا جمیل صاحب بیان کے بعد جب اٹھ کر رہائشگاہ کی طرف آنے لگے، مولانا نعمان نعیم صاحب بھی ساتھ ہیں، تو لوگ اب ملنے کے لیے مولانا کے آگے آ رہے ہیں، مولانا کے ساتھ سکوٹی بھی ہے۔ اب اس ویڈیو کو پروپوگنڈا یہ دیا جا رہا تھا کہ جی مولانا کو بیان سے روک دیا گیا، مولانا بیان کیے بغیر واپس جا رہے ہیں، جو جی میں آ رہا تھا کر رہے تھے۔ اب مولانا جمیل صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے، مولانا جمیل صاحب کی کسی تقریر کو نہ کسی سیاسی جماعت نے روکا ہے، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل ہے، کسی نے نہیں روکا، کوئی سیاسی جماعت روکنے والی نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے کوئی اور اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کوئی روکنے والا ہے، ایسا بھی بالکل ہرگز نہیں ہے۔ مولانا کو تقریر سے کسی نے نہیں روکا اور نہ ہی روک سکتے ہیں۔ اور پھر آگے مولانا نے فرمایا کہ یہ ایک اندرونی تبلیغ والوں کی نااہلی کا معاملہ ہے۔ چند ہیں حاسدین جو مولانا کی شہرت سے جل رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے مولانا مرکز میں آئیں، وہ نہیں چاہتے مولانا یہاں بیان کریں، وہ نہیں چاہتے مولانا جمیل صاحب جو ہے تبلیغ کے اندر لگے رہے، بلکہ وہ تو مولانا جمیل صاحب کو ایک عرصے سے سائٹ پر لگانا چاہتے تھے۔ ان کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے یہ سارا جتنا بھی پروپوگنڈا ہوا، انہی لوگوں نے جو ہے کیا کیا، ان مولانا جمیل صاحب کے جو وائس تھے ان کو جو ہے شیئر کروایا گیا، ان کو جو ہے وائرل کیا گیا، اس کے بعد پروپوگنڈا کا نشانہ بنایا گیا مولانا جمیل صاحب کو۔ اور پھر مولانا جمیل صاحب نے ان تمام ولاگرز، ان یوٹیوبرز سے بھی گزارش کی ہے جو جھوٹ بول رہے ہیں چند ویوز کی خاطر، دھوکہ دے رہے ہیں، تھمبنیل کوئی بنا کر لگا دیا، بات پیچھے کوئی اور ہوتی ہے۔ اس کے اندر خاص کر مولوی طبقہ بھی ہے جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں۔ خدا کے لیے آپ تو یار دین سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے دین نے کیا اس چیز کی اجازت دی ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات شیئر کرو؟ چند ویوز کی خاطر آپ جھوٹ بولنا شروع کر دو، چند ویوز کی خاطر آپ دھوکہ دینا لوگوں کو شروع کر دو، تھمبنیل کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، تو یہ دھوکہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی ہر کام کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ تو خدا کے لیے آپ دھوکہ کیوں دے رہے؟ آپ تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد اس کے بعد اپنی بات کو لوگوں کے سامنے آسن اچھے انداز میں رکھیں، تاکہ آپ کی گفتگو، آپ کی بات اچھے انداز میں لوگوں تک جائے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ہمارے علماء ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، پروپوگنڈا کیا ہے، ہمیں بتا رہے ہیں کہ لبرل لوگ کیسے ٹارگٹ نشانہ بنا رہے ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں،
بجائے اس کے کہ وہی علماء جھوٹ اور پروپیگنڈے کا شکار ہو جائیں، وہی علماء جھوٹ پھیلانے لگ جائیں، دھوکہ دینے لگ جائیں. کتنا ظلم زیادتی ہے. باقی یوٹیوبروں سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے، یہ جھوٹ پھیلانا ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، دھوکے والی پوسٹیں شیئر کرنے، کیونکہ ان کو ویوز ہی اسی چیز سے مل رہے ہیں. تو اس لیے پھر مولانا نے تمام ولاگرز اور یوٹیوبر سے گزارش کی ہے کہ غیر مصدقہ باتوں کو پھیلانے سے گریز کریں. تو کتنا بڑا محمد جمیل صاحب کا ظرف ہے. محمد جمیل صاحب کے پاس بڑے بڑے چینلز والے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ حضرت آپ جو ہے کیا کریں، ہمیں ایک انٹرویو دیں اور بتائیں کہ آپ کے ساتھ منصیرہ کے اندر کیا معاملہ ہوا، کیا واقعہ ہوا، آپ حقیقت کو کھولیں. محمد جمیل صاحب نے ایک ہی جملہ کہا تھا کہ یہ ہمارے اندر کا معاملہ ہے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، یعنی خاموشی اختیار کریں گے، اس معاملے کو مزید ہم اچھالیں گے نہیں. تو خدا کے لیے تحقیق کی عادت ڈالیں، پھر اپنی گفتگو، اپنی بات لوگوں کے درمیان میں شیئر کیا کریں.